نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان میں اپنا محبوب، اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا مومنین پر کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور انہیں ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، کچھ دوست، سہیلیاں، سب صحابہ کرام اکٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اور باتیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور ٹھیک ہے، وہ کلیم اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، وہ روح اللہ ہیں۔ اور ہمارے حضور کا کیا لقب ہے؟ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ فرمایا یہ درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی اور رسول عطا فرمائے جو اللہ کے حبیب ہیں، اور حبیب وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دل میں حضور کے خیال تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ اسی خیال کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ ابراہیمی ہو جائے۔ 2 رکعت ادا فرما چکے ہیں، 2 رکعت رہتی ہیں، اور اسی خیال کے ساتھ صرف آسمان کی طرف حضور نے دیکھا۔ بس یہ ادا تھی حضور کی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محبوب، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، اٹھایا ہوا تھا نہیں، اٹھا رہے تھے۔ جیسے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری ادا کو وہ آبزرو کر لیتا ہے، تو حضور پر بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر وقت رہتی ہے۔ وہ جب چہرہ مبارک اٹھا رہے تھے، اس ادا کو بھی آپ نے دیکھا۔ وہ جب سراہی نما گردن مبارک کے ساتھ جب اوپر دیکھا تو اللہ کو اتنی ادا پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے دیکھا ہے۔ فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب ہم آپ کا قبلہ ادھر بدل دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہوگی۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی کی طرف بدل دیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ترضاھا، جدھر آپ راضی ہوں گے۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر کسی اور طرف حضور کی مرضی ہوتی
تو اللہ تعالیٰ اسی طرف قبلہ بنا دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ تحویل قبلہ جو ہوئی ہے، قبلہ جو بدلا ہے، یہ صرف اور صرف سرکار کی رضا کی خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا اتنی مطلوب تھی کہ جس کی وجہ سے یہ قبلہ کی تحویل ہوئی ہے۔ اب اس میں صحابہ کرام کی عقیدت و محبت بھی دیکھنے والی ہے کہ حضور پر تو آیت نازل ہو گئی تھی، اس لیے حضور نے رخ مبارک پھیر لیا، 2 رکعت کے بعد بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ مبارک پھیر لیا، اور صحابہ کرام پر تو آیت نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کیوں رخ پھیر لیا تھا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان یہ تھا کہ ہمارا نہ بیت المقدس سے واسطہ ہے، نہ قبلہ ابراہیمی سے واسطہ ہے، ہمارا تو واسطہ رخ مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا رخ انور جدھر ہو گیا ہمارا ادھر ہی قبلہ ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، اور اگر محبت ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورج مکھی کا جو پھول ہے اس کو سورج کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کا تمام پھول جتنے ایکڑ ہے، 2 ایکڑ ہے، 4 ایکڑ ہے، جتنے رقبے پہ کاشت ہے سورج مکھی، سب کے پھول جو ہوتے ہیں ان کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے، اور جوں سورج ڈھلتا آتا ہے وہ سیدھے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب ادھر مغرب کی طرف آ جاتا ہے تو ان کا منہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی ان سورج مکھی کے پھولوں کو ادھر پھیرتا نہیں ہے، آج خود پھر جاتے ہیں۔ تو محبت کی جو ویوز ہوتی ہیں ان کے اندر اس طرح کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ادھر پھر جاتے ہیں۔ اصل محبت کے اندر یہ جان ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر جو محبت تھی اس میں بھی یہی کشش تھی کہ جس طرف سرکار کا رخ انور ہو جاتا تھا وہ اسی طرف پھیر لیتے تھے۔ ان کو نہ کعبہ شریف سے سروکار تھا، نہ قبلہ سے سروکار تھا، بیت المقدس سے، نہ قبلہ ابراہیمی سے، ان کو تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے سروکار تھا۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگر آج ایک ضلع کے اندر دوسرا ضلع بنانے کا حکم دے دیا جائے تو وہ ضلع بننے میں بڑا ٹائم لگے گا، اس میں تحصیلیں بنیں گی، اس میں دفاتر بنیں گے، بہت ٹائم لگے گا دفاتر بننے میں، بہت ٹائم لگے گا آفیسروں کو آنے میں، فائلوں کی چھانٹی میں بڑا ٹائم لگے گا، دفتری امور میں بہت زیادہ کام ہوگا، 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں اس کام کو شروع کرنے میں۔ لیکن پورے عالم اسلام کا قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، اور دیر کتنی لگتی ہے، سرکار نے ایسے اوپر رخ مبارک کیا اور پورے عالم اسلام کا قبلہ بدل جاتا ہے۔ یہ کمال ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ کمال ہے کہ ان کی ایک ادا پر پورے عالم اسلام کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے حبیب بن کر تشریف لائے ہیں، اور پوری کائنات کے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کے حضور کے ساتھ اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، سرکار محبت ہی محبت ہے، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ۔ حضور نے جو کفار کو اپنے قریب کیا ہے وہ بھی اسی طرح کیا ہے کہ اپنے حضور نے سب کو محبت دی ہے، کسی کے ساتھ حضور نے کبھی انتقام نہیں لیا، کسی سے، سب کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار فرمایا ہے، اور ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں تاکہ اسلام کو فروغ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے وعدہ لیا، 2 خطاب فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 2 جلسے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک جلسہ اپنی ربوبیت کا کیا ہے، اور ایک جلسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کیا ہے۔ ربوبیت کا جلسہ کتنا تھا؟ اللہ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ جلسہ ختم ہو گیا، یہ جلسہ ربوبیت تھا۔ اور دوسرا جلسہ تھا سرکار کی آمد کا
کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو، سب کی ارواح کو نہیں بلایا، بلکہ صرف انبیاء اور رسول کی ارواح کو بلایا ہے۔ اس میں صرف نبیوں اور رسولوں کا مجمع تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا خطاب تھا؟ پہلا خطاب میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اتنا فرمایا الستو بربکم، اور تمام ارواح نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہ جلسہ ختم ہو گیا۔ جو سرکار کی آمد کا جلسہ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، باقاعدہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ آگے اللہ تعالیٰ کا خطاب شروع ہو رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، تمہیں میں نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجوں، لوگ تمہارے امتی ہوں، لوگ تمہارے کلمے پڑھتے ہوں، اور اس عالم میں تم میں سے کسی کے دور میں اگر میرے محبوب آ جائیں تو ثم جاکم رسول، تمہارے پاس میرے رسول تشریف لائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے کہنا ہے کہ ہم بھی ان پہ ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ان پہ ایمان لاؤ، ہم نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی ان کے کلمے پڑھ لو۔ یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کون سرتابی کر سکتا تھا؟ تمام انبیاء نے سن لیا۔ لیکن آپ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو خرید کرتے ہیں، کوئی کسی چیز کا معاہدہ کرتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس میں لکھا جاتا ہے میں بقائمی ہوش و حواس خمسہ اقرار کرتا ہوں، بقائمی ہوش و حواس خمسہ بلا اجبار و اکراہ احد کس، اقرار کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں روبرو گواہان کے، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرار کرتے ہو تم؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو چیز ہوتی ہے اقرار کرنے کی، اس پر تو پھر گواہ بھی ہوتے ہیں، ضامن بھی ہوتا ہے۔ ضامن کون ہوگا؟ گواہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ عجیب ایک پیاری رسم تھی کہ انبیاء ایک دوسرے کے گواہ بن رہے تھے، وہ اس کا گواہ ہے، وہ اس کا گواہ ہے، وہ اس کا گواہ ہے، وہ اس کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی ضامن بھی ہونا چاہیے، اس کا ضامن کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروردگار عالم یہاں کون آ سکتا ہے؟ کوئی باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا، تو ضامن کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا میں گواہ بن جاتا ہوں، میں تمہارا ضامن بن جاتا ہوں، مجھے ضامن بناتے ہو؟ تو سب نے اس چیز پہ اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود ضامن ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کون سی ایسی عدالت ہے کہ جج بھی خود ہو، ضامن بھی خود ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جلسہ تو عجیب تھا کہ جس جلسے میں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے، تو یہ منظر کیسا ہوگا؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جلسے کی روشنی کا کیا انتظام ہوگا، اس میں میر مجلس کون ہوگا؟ فرمایا خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو۔ یہ جلسہ کسی مکان میں نہیں ہو رہا تھا، یہ لا مکان میں ہو رہا تھا، اور وہاں جو میر مجلس تھا اللہ تعالیٰ خود میر مجلس تھا۔ روشنی کا کیا انتظام تھا؟ اگرچہ خدا میر مجلس تھا مگر محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم، اس کی شمع محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تمام انبیاء سے اتنے وعدے لیے جا رہے تھے، یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو کہ حضور کب تشریف لائیں گے، پتہ نہیں کس نبی کے دور میں آ جائیں تو ان کو پابند کر دیا جائے کہ جب بھی حضور تشریف لائیں تو اپنے کلمے چھوڑ دینا اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا، جبکہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضور اس وقت تشریف لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی 650 سال ہو چکے ہوں گے، کسی نبی کے دور میں حضور نہیں تشریف لائیں گے۔ پھر اتنے پکے وعدے کیوں کیے گئے انبیاء کرام کے ساتھ؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے علم میں تھا کہ حضور سب نبیوں رسولوں کے بعد تشریف لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ حضور میرے محبوب آنے میں با اختیار ہیں، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جس نبی کے دور میں چاہیں آ سکتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار فرمایا ہے کہ وہ آنے میں بھی، اس کائنات میں تشریف لانے میں بھی اتنے با اختیار ہیں کہ کسی نبی کے دور میں اگر حضور تشریف لانا چاہتے تو حضور تشریف لا سکتے تھے۔ یہ حضور کی شان پاک ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا حضور کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ کسی آیت کو بھی عشق کی اینک لگا کر دیکھیں، اس میں آپ کو حضور کی شان ہی نظر آئے گی، حضور کی محبت ہی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت پر زندگی عطا فرمائے اور حضور کی محبت پر ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب